اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کل ایک واقعہ جو ہوا، آج اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے، جس میں ایک یہودی یعنی صہیونی ریاست کا ایک آدمی ایک بچے پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ بچہ کوئی اور نہیں، وہ بچہ فلسطین کا ایک نہتا اور ایک معصوم بچہ تھا جس سے اسے کوئی خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ اس نے اس بچے پر تشدد کیا۔ اچھا، اس بات کو دیکھ کے کچھ دنوں سے آبزرو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خاص کر کئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، لیکن ہم نے پورے ورلڈ میں بھی دیکھا ہے کہ کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں دیکھا جائے کہ آپ نے کچھ غور کیا ہوگا کہ کچھ عرصے سے جو اسلام ہے اس کے خلاف ایک بہت منظم پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اسلام میں صرف یہ نہیں کہ اسے ایک سیاست کے طور پر بلکہ اسے ایک ظالم سماج کے طور پر اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی یہ ہماری بحث جو ہے، اس میں صرف سیاست، تاریخ یا عالمی کوئی بھی ایسی بات نہیں۔ ہم اس میں بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو یہ خطرے لاحق ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ہے اسلامک ٹیررسٹ، اسلامک تشدد زدہ سسٹم۔ یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ جو نافذ کیا ہے یہ صرف اسلام تشدد پہ مشتمل ہے، اور جہاں پہ بھی دیکھیں یہ لوگ زیادہ تر دہشت گرد کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت جو دیکھا جائے تو یورپ زیادہ طاقتور ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ اس وقت پاور ہے، اور لوگوں کے ساتھ وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کرتا۔ یہ ممالک ترقی یافتہ ہیں، اس کے علاوہ تعلیم، سائنس اور ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور دنیا پر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دنیا میں چوری، شراب اور قتل اور اس طرح کی چیزیں دیکھی جائیں تو یہ ان ممالک میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ لوگ اس چیزوں میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب میں رشیا، بیلاروس اور کئی چیک ریپبلک ٹائپ ملک شامل ہیں۔ اس طرح قتل میں ہیمرڈز، ساؤتھ افریقہ اور جمیکا والے ملک شامل ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جرم کرے تو اسے اسلامک ٹیررسٹ یا اسلامک ٹیرر کا نام دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک سسٹم تھا، اس کا ذہن ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ دنیا میں خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ دوسری طرف اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی یہ کام کرے تو اسے اون کیا جاتا ہے کہ یہ لون ولف آدمی ہے، اس کے علاوہ ذہنی بیمار شخص ہے، اس کے علاوہ کئی باتیں بنا دی جاتی ہیں کہ یہ آدمی وہاں پہ اس طرح دماغ کا ہے، اس لیے یہ کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس بات پہ بحث ہوتی ہے۔ اگر آپ ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جن لوگوں نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، اٹامک بام یوز کیے، اس طرف بہت سے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جائے تو دیکھیں کہ یہ طاقتور ملک شامل تھے، اور ان لوگوں نے اس بات کو بھی برا نہیں فیل کیا کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اب اگر میڈیا کا نیریٹو دیکھا جائے تو یہ صرف میزائلوں پہ جنگ نہیں رہی، اب یہ میڈیا پہ بھی جنگ آ رہی ہے۔ اگر میڈیا ہر بار کسی بھی مذہب کو یا کسی قوم کو ہٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ تر مسلمان ہیں، اور وہ انہیں ایسی تصویر بنا کر دیتا ہے کہ یہ زیادہ تر دہشت گرد لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ دہشت پھیلی ہے۔ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لیں، بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جب دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ایز اے ٹیررسٹ بتایا گیا ہے۔ ان کے خیال میں کہ سب سے زیادہ جو ٹیرر پھیلا رہے ہیں وہ مسلمان پھیلا رہے ہیں۔ کچھ یہ بھی دیکھا جائے کہ کچھ ایسے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام کو استعمال کیا، اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچایا اور لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیلایا۔ لیکن اگر یہ کسی مذہب کے ساتھ ٹیرر کو جوڑا جائے تو یہ بھی ایک حماقت ہے، اور اس بات کو ہم ایگری نہیں کرتے کہ صرف ایک مذہب کے لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ اسلام کا کہنا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی بات ہمیشہ سے بتاتا رہا ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو کسی مذہب کے خلاف نہیں، نہ کسی آدمی کے خلاف ہے،
لیکن اس بات کو بار بار باور کرایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں جو دہشت گردی ہے وہ اسرائیل پھیلا رہا ہے۔ نہتے بچوں کو اس نے شہید کر دیا، معصوم بچوں کی جانیں لے لی، کئی لوگوں کی انہوں نے زندگیاں برباد کر دیں، لیکن کوئی بھی ان کے اوپر بات کرنے کو راضی نہیں۔ جو بھی بولتا ہے وہ اسلام پہ بولتا ہے۔